بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 85 ہے، اور آج کے سبق میں ہم بے کی کچھ متفرق صورتیں پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ سبق نمبر 84 کے اندر وصف اور اصل کے درمیان جو فرق ہوتا ہے کہ مبی کے اندر کیا چیز اصل ہے اور کیا چیز اس کا وصف ہوتی ہے، اور اصل کے مقابلے میں ہم نے بتایا کہ قیمت ہوتی ہے اور وصف کے مقابلے میں قیمت نہیں ہوتی، تو یہ تفصیلی بحث ہم نے سبق نمبر 84 کے اندر اور پھر 83 کے اندر کچھ مزید مبی کے مجہول ہونے سے متعلق ہم نے گفتگو کی۔ آج کے سبق میں ہم بے اعتبار تعداد کے، یعنی سوٹ کے اعتبار سے آپ یا تھان کے اعتبار سے آپ مختلف تھانوں کو اکٹھا بیچ رہے ہیں، تو اس میں کچھ صورتیں ہیں جس میں بے درست ہونے کی صورتیں اور بے کے فاسد ہونے کی صورتیں ہوں گی، آج وہ ہم پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے مبیع کے ساتھ کوئی اٹیچ متصل کچھ چیزیں ہیں، تو اس کے ساتھ جو متصل چیزیں ہیں ان کا ہم حکم پڑھیں گے کہ ان چیزوں کا کیا وہ بے کے اندر خود بخود داخل ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی، اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہوگا کہ ہم ان کو ساتھ ہی ضمن میں شامل کریں۔ اور اسی طریقے سے پھل کی جو بے ہوتی ہے اس کی کچھ مختلف صورتیں ہوں گی، آج وہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو عبارت یہاں سے ہے کہ وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هَذِهِ الرِّزْمَةَ، کہ میں آپ پر یہ گٹھڑی کپڑوں کی بیچتا ہوں، رزمہ گٹھڑی کو کہتے ہیں، اعلیٰ اس شرط پر کہ انہا عشرۃ اسوابن، کہ یہ 10 سوٹ ہیں، بمئۃ درہم، 100 درہم کے بیچ رہا ہوں، 10 سوٹ ہیں 100 درہم کے بیچ رہا ہوں، کل ثوب بعشرۃ، اس حال میں کہ ہر سوٹ اس میں، ہر کپڑا اس میں وہ 10 درہم کا ہے۔ تو یہ صورت مسئلہ ہے کہ گٹھڑی کے اندر اس نے بتایا بائے نے کہ یہ 10 سوٹ ہیں اور 100 درہم کی پوری گٹھڑی ہے، اور اس میں ہر سوٹ میں الگ الگ اگر اس کی ریٹ بتاؤں تو وہ 10 درہم کا ہے۔ تو اب وہ گٹھڑی لے کر چلا گیا اور اس نے جا کر دیکھا، تو ظاہر ہے کہ یا تو اس نے اگر برابر پائے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، 10 کے 10 پائے، اگر وہ ایک زیادہ پا لیتا ہے یا ایک کم پا لیتا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر زیادہ پا لیے تو وہ بھی ہم بتاتے ہیں، لیکن اگر کم پا لیے تو پہلے اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ فَإِن وَجَدَهَا نَاقِصَةً، اگر اس نے اس گٹھڑی کے اندر کم کپڑے پائے، کم سوٹ پائے، مطلب 9 سوٹ اس کو ملے، 10 پورے نہیں تھے، تو فرماتے ہیں کہ جاز البیع بحصتہ، تو اسی 9 سوٹ کے حصے کی بقدر بے درست ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر تو سوٹ ہیں الگ الگ، تو وہ اصل ہیں تو ہر ایک کے مقابلے میں الگ قیمت ہے، اور وہ سوٹوں کی الگ الگ تعداد کے اعتبار سے الگ ریٹ ہیں، تو 9 نکلے تو 9 کے پیسے ہوں گے، 10 نکلے تو 10 کے پیسے ہوں گے۔ اچھا، وَإِن وَجَدَهَا زَائِدَةً، اگر اس نے زیادہ پا لیے، یعنی اگر ایک سوٹ زیادہ ہو گیا یا 11 سوٹ نکل آئے یا 12 سوٹ نکل آئے، تو اب بے درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، کہ اب یہ بے فاسد ہے۔ کیوں فاسد ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ سوٹ شمار کرتے کرتے 9 تک پہنچے گا تو 9 سوٹ تو اس کے اپنے ہوگے، مبیع معلوم ہے، لیکن اب آگے جب دیکھے گا تو سوٹ 9 کے بجائے 10، آگے 10 نہیں ہے بلکہ آگے تو مزید 2-3 سوٹ مثلا پڑے ہوئے ہیں، زائد پڑے ہوئے ہیں 10 سے، تو اب اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان جو زائد پڑے ہوئے 9 سوٹ تو اس نے الگ کر لیے، باقی جو 2-3 سوٹ آگے پڑے ہوئے ہیں تو اس کو نہیں پتہ کہ اس میں 10واں سوٹ کون سا ہے، تو میرا سوٹ اس میں سے کون سا ہے، اور بائے کا جو میرے پاس زیادہ آگے ہے وہ کون سا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب بائے سامنے نہیں ہوگا تو یا یہ کہ گٹھڑی سامنے ہے تو اب اس میں سوٹ زیادہ ہیں، تو اب وہ نہیں سمجھ سکے گا کہ بھئی اس میں میرا سوٹ کون سا ہے 10واں اور بائے کا کون سا ہے کہ جو میں نے اس کو واپس کرنا ہے۔ جب ایسا ہو جائے گا، جب وہ 10واں سوٹ موجود ہو گیا تو پہلے 9 کے اندر بھی شک آ گیا کہ کہیں اس میں سے وہ بائے کا کوئی ایک سوٹ نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ مبیع مجہول ہو گیا۔ جب مبیع مجہول ہو گیا تو اب ثمن بھی مجہول ہو گیا کہ بھئی جب پتہ نہیں ہے کہ 11واں سوٹ کون سا ہے ان سب سوٹوں میں سے جو بائے کو واپس کرنا ہے، تو اس کے مقابلے میں قیمت کا بھی پتہ نہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی، تو ثمن بھی مجہول، مبیع بھی مجہول، تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بے فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ ایک مسئلہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ تعداد کے اعتبار سے بھی سوٹ اگر بیچیں تو اس میں بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ زیادہ آنے کی صورت میں بے فاسد ہو جائے گی، کیونکہ بعد میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی کہے گا بھئی میں میرا سوٹ تو یہ تھا، مشتری کہے گا نہیں آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ آگے مسئلہ ہے یہ ہے
کہ ایک قاعدے کے اوپر یہ مسئلہ منطبق ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا مبیع کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور اتصال قرار کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو وہ چیز بغیر ذکر کیے بھی وہ مبیع کے ساتھ ساتھ خود ہی ضمن میں بے کے اندر شامل ہو جائے گی، اور وہ مشتری اس کو بغیر ذکر کیے بھی لے لے گا، کیونکہ اس کا مبیع کے ساتھ تعلق ایسا ہے، اس کے ساتھ اس کا اتصال ایسا ہے، جوڑ ایسا ہے کہ اس کے بغیر مبیع مطلب جدا ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ سارا بغیر ذکر کیے بھی داخل ہو جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پہ مثال کے طور پر اگر آپ خرید رہے ہیں عمارت کوئی خرید رہے ہیں، تو ظاہر ہے عمارت کے اندر جو اس کی دیواریں ہیں تو وہ تو اس کا حصہ ہیں، اس کے بغیر تو وہ عمارت بنتی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں عمارت تو بیچتا ہوں لیکن دیواریں نہیں بیچتا ہوں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اور دیواروں کا اگر ذکر نہ بھی کریں، صرف یہ کہ بھائی میں یہ بلڈنگ آپ پہ بیچ رہا ہوں اور اس نے کہا میں خرید رہا ہوں، تو وہ دیواروں کا ذکر اگرچہ اس نے نہیں کیا، دروازوں کا ذکر اگرچہ اس نے نہیں کیا، وہ خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ ان کا اتصال ہے۔ اور اسی طریقے سے اس بلڈنگ کے نیچے آنے والا جو پلاٹ ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے، اس کے ساتھ اس کا اتصال ہے، تو پلاٹ خریدا تو ساتھ ساتھ بلڈنگ خریدنے کے ساتھ وہ پلاٹ بھی اس میں آ جائے گا۔ تو دیکھیں وَمَن باع دارن، اگر کسی نے کوئی بلڈنگ دار جو ہے، وہ بلڈنگ کو کہتے ہیں پورا گھر جس میں صحن بھی ہو اور ساتھ چار دیواری کے اندر سب کچھ ہو، وہ پورا اس نے بیچا، تو فرماتے ہیں کہ دخل بناؤہا، تو اس کی جو بنا ہے، اس کی چار دیواری سے میں اندر جتنا کچھ عمارت کے ہے دیواریں ہیں وہ سارے کی ساری داخل ہو جائیں گی فی البیع، بے کے اندر، وَإِن لَّمْ يُسَمِّهِ، اگرچہ بائع اور مشتری میں سے کوئی ایک اس کو متعین نہ بھی کرے کیونکہ وہ ضمن میں آ جائیں گی۔ وَمَن باع ارضاً، اور کوئی زمین بیچتا ہے، ایک دوسری مثال ہے، تو کہتے ہیں کہ دخل ما فیہا، تو زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ داخل ہو جائے گا بے کے اندر، من النخل، یعنی درختوں میں سے، والشجر، درخت کھجور کا ہو نخل ہو گیا، اور عام درخت ہو شجر ہو گیا، فی البیع، بے کے اندر، وَإِن لَّم يُسَمِّهِ، اگرچہ بائع اور مشتری میں سے کسی ایک نے اس کو متعین نہ کیا ہو کہ بھئی یہ درخت، یعنی بے کے اندر درختوں کا ذکر نہ بھی آیا ہو، صرف زمین کا ذکر آیا، تو زمین کے اندر چونکہ بے ہو گئی ہے زمین کی، تو درخت ان کا عام طور پہ اتصال ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے کہ درخت عام طور پہ تو کاٹے نہیں جاتے، تو لیکن اتصال ان کا جب بہرحال جو زمین کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمیں اتصال قرار اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے وہ بغیر ذکر کیے بھی وہ درخت اس پلاٹ میں آ جائیں گے۔ ولا يدخل الزرع في بيع الارض، ہمارے قاعدے کو لیے سے کھیتی جو ہے وہ نکل جائے گی کہ کھیتی وہ داخل نہیں ہوگی زمین کی بے میں، الا بالتسمیتی، ہاں متعین کرنے کے ساتھ، کیونکہ کھیتی کا تعلق یاد رکھیں، فصل کا تعلق تو زمین کے ساتھ وہ اتصال قرار یعنی ہمیشہ کا تعلق تو نہیں ہے نا، وہ تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے جب تیار ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ چونکہ مبیع کے ساتھ ہمیشہ کے لیے متصل نہیں ہے، اس لیے اس کو کاٹا جائے گا، تو مبیع کے اندر بھی اس کو بیچتے ہوئے یعنی زمین کو فصل خود بخود اس میں شامل نہیں ہوگی، ہاں الا بالتسمیتی، الا یہ کہ اس کا تعین ہو چکا ہو جائے کہ ہاں بھائی کھیتی بھی ساتھ لوگے یا نہیں لوگے، تو اگر وہ متعین ہو جاتی ہے تو پھر لے سکتے ہیں، ورنہ ضمن میں وہ بغیر ذکر کیے داخل نہیں ہو سکتی۔ اچھا آگے مثالیں اسی طرح کی چل رہی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وَمَن بَاعَ نَخْلًا، اگر کسی نے درخت بیچا، او شجرن، یا کھجور کا درخت یا کوئی عام درخت بیچا، فیہ ثمرۃ، ایسا درخت کے جس کے اوپر پھل لگے ہوئے تھے، تو فثمرتہ للبائع، پھل اس کے بائع کے ہیں، کیونکہ پھل ایسے ہیں کہ وہ درختوں کے ساتھ ان کا ہمیشہ کسی لیے اتصال نہیں ہے، لہٰذا وہ بائع کے ہوں گے، بغیر ذکر کیے وہ بے میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں الا ان یشترطها المبتاع، الا یہ کہ مشتری خریدتے وقت ان کی شرط لگا دے کہ بھئی میں پھلوں کے ساتھ درخت کو خریدوں گا، تو پھر وہ خرید سکتا ہے، پھر وہ ساتھ ساتھ پھل بھی لے سکتا ہے، لیکن ویسے نہیں لے سکتا۔ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ، اس عبارت کا تعلق الا سے پہلے والی عبارت کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ بائع کا پھل ہے اور بائع کو کہا جائے گا کہ اقطعھا، کہ اس پھل کو کاٹ دو، درمیان میں الا ان یشترطها المبتاع، یہ ایک جملہ استثناء ہے، اور اس اگلے جملے کا جو تعلق ہے وہ پچھلے جملے کے ساتھ ہے۔ بائع کو کہا جائے گا کہ کاٹو بھائی، کیونکہ پھل آپ کے ہیں، درخت کسی اور کے اوپر آپ نے فروخت کر دیا ہے، لہٰذا اپنے پھلوں کو فوراً کاٹو اور اس کے بعد درختوں کو خالی کر کے مشتری کے حوالے کرو، وسلم المبیع، اور اس مبیع جو درخت ہیں اس کو حوالے کر دو۔ ومن باع ثمرۃ، یہاں سے آگے وہی مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ اگر کوئی پھل کو بیچ رہا ہے تو اس کے اندر کون سی صورتیں پھلوں کی بے کی درست ہیں اور کون سی درست نہیں ہیں، تو اس حوالے سے یہاں سے یہ بحث شروع ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے پھل کی چار حالتیں وہ ذہن نشین فرما لیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ
پھل جو ہے وہ یہاں سے اگر ہم شروع کریں تو یہ سب سے پہلی حالت ہے کہ پھول ابھی ظاہر ہوئے ہیں، ابھی تک پھل کا دانہ نہیں لگا، تو پھول ظاہر ہوئے ہیں ابھی تک، تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے دانہ لگے گا یا نہیں لگے گا، پھول کہیں گر نہ جائیں، ختم نہ ہو جائیں، تو اس صورت میں تو کسی صورت میں بھی یعنی بے درست نہیں ہے، یہ اس کی بے جائز نہیں ہے پھول کی صورت میں۔ دوسرا ہے جی کہ دانہ تو بن گیا ہے لیکن ابھی تک قابل انتفاع نہیں ہے، یعنی نہ جانوروں کے کھانے کے قابل ہے اور نہ ہی کسی انسان کے کھانے کے قابل ہے، اس لیے وہ دانہ البتہ بنا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے نفع کے قابل۔ اور تیسری حالت یہ ہوتی ہے پھل کی کہ قابل انتفاع ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ اب وہ کھانے کے قابل ہے، پکا نہیں ہے لیکن کھانے کے قابل ہو گیا ہے اور بڑھ رہا ہے وہ مزید۔ اور چوتھی حالت یہ ہوتی ہے کہ مزید بڑھنا اب اس کا رک گیا ہے، مزید اس نے آگے بڑھنا نہیں ہے اور اب وہ پکنے کے قریب ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اب وہ بڑا نہیں ہوتا، بڑا ہونا اس کا ایک حد تک وہ پہنچ چکا ہے اور اب وہ پکنا رہ گیا ہے۔ تو یہ چار حالتیں ہوتی ہیں پھل کی۔ اب اسی صورت میں اسی چار حالتوں کے اندر تین صورتیں ہوں گی بے کی، یہ پھل کی تین حالتیں ہیں، اب ان چار حالتیں ہیں، اب اس کے بعد ان کی تین صورتیں ہوں گی ان کی خرید و فروخت کی، ان تین صورتوں میں سے کون سی صورت جائز ہے کون سی ناجائز ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مطلقاً بے ہو رہی ہے، بے کی پہلی صورت کہ ان چاروں حالتوں میں اگر کوئی ایک حالت ہے لیکن اس میں صورت یہ ہے کہ مطلقاً بے ہو رہی ہے، کوئی شرط نہیں لگائی کہ درخت کے اوپر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کوئی بھی کسی نے شرط نہیں لگائی، تو اس صورت میں یہ حکم متن والا تھا کہ بھائی کو کہا جائے گا کہ فوراً آپ یعنی کیا کر لو، یعنی اس میں پھر یہ کہ مطلقاً کو آپ وہی چار حالتوں کے ساتھ لگا دیں کہ پھول ہونے کی صورت میں تو مطلقاً ناجائز ہے نا، باقی تین صورتیں رہے گی کہ پیدا تو ہو گیا ہے، دانہ لگ گیا ہے لیکن یہ کہ ابھی تک نفع اٹھانے کے قابل نہیں ہے، تو اس صورت میں مطلقاً بے ہوگی تو فوراً کاٹنا پڑے گا، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ مطلقاً بے ہوئی ہے، کوئی شرط ور تو اگرچہ نہیں لگی لیکن فوراً اس درخت سے کاٹ کر اس پھلوں کو خرید کر لے کر جانا ہوگا، اور اگرچہ وہ نفع کے قابل نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے دوائی بنانی ہو، کچھ بھی ہو، اس لیے تو مشتری نے خریدا ہے، اس کا کوئی فائدہ ضرور ہوگا۔ اور دوسری پھر اس میں ساتھ یہ بھی صورت بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ نفع کے قابل ہو گیا تو پھر بھی اس مشتری کو کہا جائے گا کہ چونکہ آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی اوپر درخت پہ رکھنے کی، لہٰذا فوراً آپ نے پھلوں کو اتار دو۔ اور تیسری صورت یہ کہ مطلب ابھی تک وہ پھل جو تھا وہ اس حالت میں ہے کہ اب وہ بڑھنا ختم ہو گیا، اب اس نے پکنا ہے، تو اس صورت میں وہ بھی یہی ہے کہ وہ اتارا جائے، تو مطلقاً بے کی صورت میں یعنی بے درست ہے اور یہ کہ فوراً اتارنا پڑے گا، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوڑ دیا تو اگر وہ پھل بڑے ہوئے ہیں اس چھوڑنے کی وجہ سے کچھ دنوں تک تو ظاہر ہے کہ بائی کی اجازت کے بغیر ایسا ہوا ہے، بائی کی اجازت بھی نہیں تھی، تو پھر جتنا وہ پھل بڑے ہوئے تو اتنا حساب لگا کر اتنی ریٹ صدقہ کرنی پڑے گی۔ دوسری صورت ہوتی ہے بے کی بشرط القطع، اس کو بھی آپ وہی پھل کی تین حالتوں کے ساتھ لگا دیں، بشرط القطع یعنی بھائی نے یہ شرط لگائی ہے کہ میں بیچتا تو ہوں لیکن فوراً اپنے پھلوں کو اپنے کاٹ کر لے جانا ہوگا۔ اس صورت میں اگر آپ نے وہ والی حالت ہے کہ ابھی تک قابل انتفاع نہیں ہے تو پھر بھی فوراً کاٹ کر لے جانا ہوگا، اور اگر قابل انتفاع ہو گئے پھر بھی، اور اسی طریقے سے اگر وہ پکنے کے قریب ہیں تو پھر بھی فوراً کاٹ کر لے جانا ہوگا، کیونکہ شرط لگی ہوئی ہے، اگر اس شرط کے خلاف وہ کرے گا تو وہ بے پھر درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بشرط ترک کو بھی لے لیں کہ اس شرط پر وہ مشتری اس سے خرید رہے کہ میرے پھلوں کو اپنے درختوں پر ترک یعنی چھوڑنا ہے کہ جب تک وہ پک نہ جائیں، تو اس صورت میں بھی اگر وہ والی حالت کے قابل انتفاع نہیں ہے تو یہ بشرط ترک پہ اگر بائے راضی نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ قابل انتفاع تو ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک پکے نہیں ہیں تو اگر وہ اس شرط کے ساتھ مشتری خریدے تو مشتری کا اس میں فائدہ اور یہ شرط فاسد ہے، پھر بھی بے درست نہیں ہے۔ اور آخر میں جس میں وہ پھل پکنے کے قریب ہے وہ والی حالت ہے تو اس میں اگر چھوڑ دیا ہے تو اگر بائے اس پر راضی ہے تو ٹھیک ہے، اگر بائے راضی نہیں ہے تو یہ شرط لگانا بھی درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پھل کی چار حالتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک حالت میں تو بے بالکل درست نہیں ہے، باقی تین حالتیں رہ گی، ان تین حالتوں میں بے کی بھی تین صورتیں ہوتی ہیں، تو ان تین صورتوں کا یہ الگ الگ حکم آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ ذرا متن کی طرف چلتے ہیں کہ ومن باع ثمرۃ، کسی نے پھل بیچے اس حالت میں کہ ایسے پھل کہ لم یبدو صلاح ہوا، ابھی تک وہ کارآمد نہیں ہوئے، ان کی صلاحیت ظاہر نہیں ہوئی، کیا مطلب؟ یعنی دانہ تو نکل چکا ہے لیکن کرامت کا مطلب یہاں پہ صلاحیت ظاہر ہونے کا مطلب یہاں پہ کہ کسی کے کھانے کے قابل نہیں ہے، دانہ نکلا ہوا ہے، پھول کی بات نہیں، پھول تو متفق ہے کہ وہ ان کی بے درست نہیں ہے، یہاں پہ وہ والی صورت ہے کہ قابل انتفاع نہیں ہے، یعنی دوسری حالت آپ اس کو سمجھیں۔
او قد بدا، یا یہ کہ قابل انتفاع ہو چکے ہیں، ان کی صلاحیت ظاہر ہو چکی ہے، وہ کارآمد ہو چکے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں یہاں پہ آ گئی۔ فرماتے کہ جاز البیع، بے درست ہے دونوں حالتوں میں، کیونکہ کچھ نہ کچھ دانا تو پہلی صورت میں ہے اور کچھ نہ کچھ انتفاع تو دوسری صورت میں بھی ہے۔ وواجب علی المشتری، لیکن مشتری پر واجب ہے قطعها فی الحال ان کو کاٹنا، فی الحال کاٹ کر مشتری نے لے کر جانا ہوگا، بائع کی ملکیت کو یعنی جو درخت ہیں ان کو آزاد کرنا ہوگا۔ فإن یعنی بشرط القطع آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ فإن شرط ترکها، اگر مشتری نے اس کو ان پھلوں کو درختوں کے اوپر چھوڑنے کی شرط لگا دی، علی النخلی اس درختوں کے اوپر بشرط ترک کی جو صورت ہم بتا رہے تھے، فسد البیع، تو یہاں پہ بے فاسد ہو جائے گی، کیونکہ ایک ایسی شرط ہے جس کا مشتری کو فائدہ ہے اور شرط بھی مقتضی عقد کے خلاف ہے۔ ولا يجوز ان يبيع ثمرة، یہاں سے آگے استثناء کی صورت بیان ہو رہی ہے کہ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں یا کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ بھئی یہ باغ ہے، اس باغ کو میں بیچ رہا ہوں آپ پر، اس میں 10 من پھل میرے ہیں باقی آپ کے ہیں، تو یہ مطلقاً کچھ ایک حصے کو آپ درمیان سے ایک متعین مقدار کو آپ مستثنیٰ کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جتنی مقدار آپ نے متعین کی ہے وہی ہو یا اس سے بھی کم ہو باغ کے اندر، تو پھر مشتری کو کیا فائدہ ہوگا، اس لیے متعین آپ نہ کریں۔ البتہ ایک درخت متعین کر سکتے ہیں کہ اس درخت کے اوپر جتنا پھل ہے وہ میرا ہے، باقی آپ لے لیں، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ اس درخت پہ جتنا ہے وہ آپ کا ہوگا، لیکن متعین رتل یا متعین مقدار آپ اپنے لیے منتخب نہیں کر سکتے۔ ولا يجوز ان يبيع ثمرة، جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی پھلوں کو بیچے، ويستثني منها ارطالا معلومة، اور مستثنا کرے اور سے کوئی معلوم رتل، معلوم کلو، معلوم سیر جو ہے وہ متعین کر کے کہہ رہے کہ یہ میں لوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہی ہوں اور اس سے زیادہ وہاں پہ ہوں ہی نہیں، تو اس لیے پھر بعد میں جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے، تو جہالت مفصل المنازع جو ہوتی ہے وہ بے کو ناجائز کر دیتی ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنطَةِ فِي سُنبُلِهَا، اور آگے یہ ہے جی کہ جو پھلی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ مٹر جو ہوتا ہے وہ بھی ایک پھلی کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا دانہ ہوتا ہے اور لمبی سی پھلی ہوتی ہے، انگلی کی جتنی موٹی۔ اس طریقے سے لوبیا جو ہوتا ہے وہ بھی اپنی ایک پھلی کے اندر اور اپنے خوشے کے اندر بند ہوتا ہے، گندم ہے وہ بھی اپنے خوشے کے اندر بند ہوتی ہے، تو اس خوشے سمیت اگر کوئی آدمی ان کو خریدے تو کیا یہ خریدنا جائز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عموم بلوہ بھی ہے اور تعامل علی الناس، تعامل الناس بھی ہے کہ یہ بیچا جاتی ہے، اس طریقے سے لوبیا کی پھلی بھی بکتی ہے اور وہ جب وہ نیلی ہوتی ہے تو باقاعدہ اس کو کھایا بھی جاتا ہے، اس طریقے سے مٹر پھلی کے اندر ہی بیچا جاتا ہے، تو یہ عرف بھی ہے، اور چونکہ عام طور پہ وہ اوپر سے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اندر دانہ ہے، تو وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت اگر مبیع کے اندر جہالت ہے بھی تو وہ اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے اور ایسا کیا جاتا ہے عرف کے اندر، تو لہٰذا درست ہو جائے گی۔ والباقی لا فی قشریہ، اس طریقے سے کہتے ہیں گندم کو اس کے خوشے کے اندر اس کی بے درست ہے، اور اس طریقے سے لوبیا کا اس کے اپنے چھلکے کے اندر بے درست ہے۔ وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مَفَاتِيحُ أَغْلَاقِهَا، یہاں پہ یہ ایک قاعدہ ہے، اسی کے تحت یہ مسئلہ ہے کہ ہر وہ چیز کے جس کے بغیر مبیع کا استعمال کرنا ممکن نہ ہو، تو وہ چیز بھی بغیر ذکر کیے مبیع میں خود بخود شامل ہو جائے گی، ظاہر ہے کہ اس کے بغیر مبیع استعمال نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر یہ کہ ایسا تالا کہ جو دروازوں کے اندر فٹ آٹومیٹک تالا ہوتا ہے، تو اس کی چابی ہے، اب وہ چابیاں تو خود بخود گھر کی بے میں داخل ہوں گی، کوئی بندہ یہ کہ میں یہ چابیاں میں نہیں دوں گا، تو یہ جو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جو تالا ہے دروازے کا وہ ان چابیوں کے بغیر کھلتا نہیں ہے، اور یہ چابیوں کے بغیر وہ گھر کو استعمال کرنا ہی ممکن نہیں ہے، تالے توڑنے پڑیں گے پھر، لہٰذا اس لیے وہ چابیاں خود بخود داخل ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے کئی مثالیں اور بھی ہیں کہ جن کے بغیر، اب مثال کو دروازہ ہے لگا ہوا ہے، دروازے کے بغیر گھر استعمال نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ کہتے ہیں دروازے میں ساتھ لے کر جاتا ہو، تو پھر تو یہ بے نہ ہوئی نا، اس لیے اس طرح کا جو چیزیں ہیں وہ بغیر ذکر کیے بھی بے میں شامل ہو جائیں گی۔ وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مَفَاتِحُ أَغْلَاقِهَا، کسی نے اگر گھر بیچا ہے تو اس کی گھر کی بے کے اندر اس کے جو تالے ہیں آٹومیٹک، اس کی چابیاں بھی خود بخود شامل ہو جائیں گی۔ اچھا، اب آگے یہ ہے کہ آپ بائع ہیں یا مشتری ہیں، بائع ہے تو اس نے مبیع کو وزن کر کے آگے مشتری کے حوالے کرنا ہے، اور مشتری نے ثمن کا وزن کر کے گن کر شمار کر کے وہ بائع کے حوالے کرنے ہیں، تو اگر ان دونوں نے اپنے مزدور رکھے ہوئے ہیں وزن کرنے کے لیے، بائع نے بھی اور مشتری نے بھی مبیع اور ثمن کے لیے، تو اب اس کی اجرت کون دے گا، اس کی مزدوری کون دے گا؟ تو یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ اجرت الکیال و ناقد الثمن علی البائع،
کیال یعنی مبیع کو کیل کرنے والا مزدور، اس کی مزدوری، اور سمن کو پرکھنے والا، سمن کو چیک کرنے والا کہ اصلی ہے نقلی ہے، کتنے نوٹ ہیں، ان کو چیک کرنے والے کی جو اجرت ہے وہ ظاہر ہے کہ مبیع کو وزن کر کے حوالے کرنا یہ بائع کی ذمہ داری ہے، اور مشتری کی طرف سے جو سمن آئے گا اس سمن کو دیکھنا اور اس کو پرکھنا کہ وہ کس طرح کا ہے، نقلی ہے، اصلی ہے، اس کو دیکھنا بھی بائع کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ان کی مزدوری بھی بائع پر ہے۔ و اجرت وازن سمن، اور سمن کو وزن کرنے والا، سمن کو گننے والا، اس کی جو مزدوری ہے وہ مشتری پر ہے، کیونکہ سمن حوالے کرنا وہ مشتری کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، آگے آخر میں کچھ خاتمۃ الباب کے طور پر یہ ذکر کریں گے کہ کسی نے سامان بیچا، سمن کے بدلے میں سامان بیچ رہے، ایک طرف سامان اور ایک طرف سمن ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ سمن روپے، کرنسی، وہ متعین کرنے سے وہ متعین نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ 100 روپے کسی کو دکھا رہے ہیں تو وہی 100 روپیہ آپ اس کو سمن میں دیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری طرف سے جیب سے دوسرا 100 روپے بھی نکال کر دے سکتے ہیں نا، وہ چاہے اصلی ہو یا نقلی ہو، لیکن یہ کہ ضروری تو نہیں کہ وہی پیسے آپ دیں گے۔ تو سمن ایک دفعہ جب متعین کرو تو متعین نہیں ہوتا، اس کی جگہ پہ دوسرا بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ یہاں پہ آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو سامان آپ متعین کرتے ہیں تو کیا مشتری سمن پہلے دے یا بائع مبیع پہلے دے؟ یاد رکھیں کہ اگر جھگڑا ہو رہا ہو بھائی مشتری کے آپس میں تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت پہلے کیا چیز دینی چاہیے۔ اگر وہ دونوں راضی ہیں تو پہلے پیسے دیں یا پہلے مبیع دیں، پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ جھگڑا ہو رہا ہے تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ ایسا کیا جائے کہ پہلے سمن دیا جائے، کیونکہ وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، تو لہٰذا جب وہ دے گا تو تاکہ وہ ایک مرتبہ وہ پیسے اس کے پاس آ جائیں تو وہ چیک کرے، دیکھے کہ ٹھیک ہے اصلی نوٹ ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ مبیع، چونکہ وہ تو متعین پڑا ہوا ہے مبیع ہے، تو وہ پھر اس کے حوالے کر دے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ منبع حاصل آتم بثمن، اگر کوئی آدمی سامان کو بیچ رہا ہے سمن کے بدلے میں تو قیل للمشتری، مشتری سے کہا جائے گا ادفع الثمن اولا، کہ سب سے پہلے آپ سمن دے دو، فاذا دفع، جب وہ سمن دے دے گا مشتری تو بائع اس کو چیک کرے گا، دیکھے گا، تو پھر قیل للبائع، بائع کو کہا جائے گا سلم المبیع، اب آپ مبیع حوالے کرو۔ ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے متعین ہے، سمن متعین نہیں تھا تو وہ دینے سے متعین ہو گیا، تو وہ دیکھے گا متعین ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ مبیع لے لے۔ ومن باع سلعۃ بسلعۃ، اگر کوئی سامان کو سامان کے بدلے میں بیچ رہے، دونوں طرف سامان پڑا ہوا، تو دونوں طرف جب سامان پڑا ہوا تو متعین ہے۔ او ثمنا بثمن، یا ایک طرف بھی ثمن ہے دوسری طرف ثمن ہے، مثلا ایک طرف بھی دراہم ہے دوسری طرف دراہم ہے، ایک طرف دنانیر ہے دوسری طرف دنانیر ہے، ایک طرف سونا ہے دوسری طرف چاندی ہے، تو مطلب یہ کہ دونوں طرف کرنسی ہی پڑی ہوئی ہے، ثمن پڑا ہوا ہے، تو وہ اگرچہ دونوں متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ دونوں ایک چیز ہیں، اور ادھر سے دونوں مثال کے طور پر صلاۃً بصلاۃً دونوں ایسے ہیں کہ سامان پڑے ہوئے ہیں، تو ان صورتوں میں چونکہ دونوں برابر ہیں تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ دو پہلے پھر دوسرا بعد میں دے، بلکہ یہ کہا جائے گا قیل لہما سلما معا، دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کے حوالے کرو، ایک طرف سے ایک ہاتھ میں دوسرے نے چیز پکڑی ہو اور دوسرے نے اپنے ہاتھ میں چیز پکڑی ہو، تو دونوں ایک ساتھ آپس میں تبادلہ کریں۔ یہ اس وقت ہے کہ جب آپس میں کوئی تنگی ہو یا کوئی جھگڑے کی کیفیت ہو تو پھر ایسا ہوگا، ورنہ جس طریقے سے بھی مناسب ہو اس طریقے سے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے جو یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور بنیادی کچھ احکامات تھے وہ بے کے وہ ہم نے یہاں تک مکمل کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ آگے یہاں تک جو بے تھی وہ بے لازم تھی، یعنی صحیح اور بے لازم، یعنی وہ بے ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو فسخ کرنے کے اختیار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آگے ہم وہ بے پڑھیں گے جو غیر لازم ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن غیر لازم ہوتی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مشتری کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے خیار لگا ہوتا ہے، اس کو ہم خیار کہتے ہیں کہ وہ اس کو شریعت نے ہی اختیار دیا ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔